اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے پروردگار کے فیصلے اور اپنے پروردگار کے حکم کے سلسلے میں آپ کو صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہاں پر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نصیحت کے ساتھ تسلی دے رہا تھا۔ چنانچہ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان آیتوں کا شان نزول بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک آدمی تھا جس کی نظر بہت بری تھی، یعنی وہ نظر بد لگانے میں بڑا مشہور اور معروف شخص تھا۔ تو کافروں نے اور مشرکین مکہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اس آدمی کو بلایا جائے، اور پھر اس کو بلا کر کے ان لوگوں نے اسے کچھ تحائف وغیرہ دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگاؤ۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے اس شخص کی نظر اتنی سخت اور اتنی بری تھی کہ اگر وہ اونٹوں پر اور جانوروں پر بھی نظر لگاتا تو وہ جانور مر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگانا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر بد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے، آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے پھسلا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں۔ یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کی نظر اتنی حاسدانہ ہے اور اتنی جلن ان کی نظروں کے اندر ہے کہ ان کی نظر لگانے کی وجہ سے قریب ہے کہ آپ اپنے کام سے تھوڑا نیچے ہو جائیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہیں۔ ان کی نظر اور ان کی اتنی حاسدانہ تیز نگاہیں آپ پر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں۔ لما سمعوا الذکر یقولون، اور جب بھی وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں انہ لمجنون، کہ یقیناً یہ تو سراپا کیا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جس طرح کہ اس سورت کی ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں آئی تھی، چنانچہ اللہ نے وہاں پر کہا تھا کہ آپ اپنے پروردگار کے نعمت سے آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سورت کے آخر میں بھی ان کافروں کے اور مشرکوں کے جو طعنے ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام تراشیاں کیا کرتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ان کے الزام لگانے کو اور ان کے ان باتوں کو، ان کے اس طرح کے بیجا اور بے تکا باتوں کو اللہ رب العالمین نے رد کرتے ہوئے اس سورت کے آخر میں بھی ان کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ وہ جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، کہ یقیناً یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن مجید پڑھ کر کے سناتے ہیں تو دوسروں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن مجید سنتے تھے تو قرآن مجید کو سننے کے بعد وہ فوراً قرآن مجید کو سن کر ہی رہتا نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، اس کے پاس مت جاؤ، اس کے پاس مت بیٹھو۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کو جب وہ سنتے ہیں تو ان کے حاسدانہ نظر بلکہ ان کی زبانیں بھی یہ کہا کرتی ہیں کہ وہ کیا ہے، پاگل ہیں، ان کے پاس مت بیٹھو۔ اللہ آگے کہتا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید تو سارے لوگوں کے لیے، سارے عالم والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جس کے اندر نصیحت کی اتنی ساری باتیں ہوں اور اس کا جو بیان کرنے والا، جو اس کو تلاوت کرنے والا ہے، وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟
سکتا ہے. یعنی قرآن مجید جو ایک نصیحت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحتیں رکھی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نصیحت بنایا ہے. تو جو صاحب قرآن ہے، جو اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، تو اس کو پاگل پن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو رد کیا گیا ہے. عزیزان محترم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے، بری نظر جیسا کہ لگتی ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے، حدیث صحیح کے اندر اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے. بلکہ ایک صحابی کو نظر بھی لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں کر تکلیف دینا چاہتا ہے؟ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، برحق ہے، اور نظر لگتی ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو نظر جس کو لگی ہوئی ہے اس شخص پر اگر اس سورت کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا جائے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ شفا اس کو حاصل ہوگی. عزیزان محترم، اس پوری سورت کے اندر آپ حضرات کے سامنے رسالت کی باتیں آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت آپ کو دیا گیا ہے، جو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، وہ کتنی بڑی اہم چیز ہے. اس پوری سورت کے اندر اس کو سمجھایا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری سورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا.